اخلاص بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اعوان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اعوان برادری جو ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں نے کافی جگہوں سے معلومات لی ہیں۔ تو میری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ جو اعوان برادری ہے یہ علوی ہوتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اب جو ان کی اولاد میں سے ہیں وہ ہاشمی ہیں، اور ہاشمیوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ہاشمی کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ تو لہذا جو اعوان ہیں، اور یہ اگر حقیقت ہے کہ یہ اعوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی نسل سے ہیں، تو چونکہ یہ ہاشمی ہیں لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے ہیں تو اب کیا کریں؟ رکوع سے پلٹنا منع ہے، ناجائز ہے۔ دعائے قنوت بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، تو اب واجب ہے کہ رکوع میں ہی رہیں، اور واپس آنا گناہ ہے، لہذا رکوع کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اتحیات میں سجدہ صاحب کر لیں، تو سجدہ صاحب سے نماز مکمل کر لیں۔ عبدالغنی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر رکعت میں قرات کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ضروری تو بہرحال ویسے ہی نہیں ہے، سنت ہے، جبکہ جو سنت ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت ملائی جائے تو اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی صورت کو شروع سے پڑھیں، جیسے قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، یہ شروع سے پڑھتے ہیں، یا کوئی اور بڑی صورت ہے سورہ بقرہ شروع سے پڑھتے ہیں۔ اگر ابتدائے صورت سے شروع کریں تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر درمیان سے پڑھیں، جیسے کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے اور آمین کے بعد وہ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھتا ہے، یا وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اب بسم اللہ شریف یہاں پر نہیں پڑھی جائے۔ باسط بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو پانی پلا سکتا ہے مسلمان؟ غیر مسلم کو پانی پلا سکتے ہیں، کوئی بھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے اس بھوکے کی بھوک دور کرنا، اس پیاسے کی پیاس دور کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اگرچہ وہ کافر ہو۔ تدبیر کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ تقدیر ہی آپ کو دیتی ہے، صرف تدبیر سے آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر تدبیر سے سکون ملتا ہوتا تو اس وقت ساری دنیا پر سکون بیٹھی ہوتی، کہ سب تدبیریں کر کے بیٹھے ہوئے، سب شکنجے کے اندر جکڑے ہوئے، کمروں میں بند ہیں، لیکن سکون پھر نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تدبیر تو ہے لیکن توکل و تقدیر نہیں عوام پر۔ اگر توکل علی التقدیر کا معاملہ ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر سکون مل جائے گا، پھر تدبیر کارگر بھی ہوگی اور تدبیر مؤثر بھی ہوگی، اور تدبیر کے ساتھ سکون بھی مل جائے گا۔ بار بار ہاتھ دھونا اس سے بہتر ہے کہ بندہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اور گھر میں بند ہونا اس سے بہتر ہے کہ وہ چادروں میں پیک کر کے وینٹیلیٹر پہ بند کر دیا جائے اس کو۔ تو گھر پہ بیٹھ کے جیسے پرہیز احتیاط کرنی چاہیے، احتیاطیں کریں، گھر پہ رہیں، چند دن ہے گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد جائز کام کریں۔ دنیا کے لیے آپ ایک آدمی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ساری دنیا ہیں۔ بہت خوب۔ دنیا کے لیے آپ ایک آدمی ہیں جی، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ساری دنیا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر آپ بے احتیاطی کی اور گزر گئے دنیا سے، جی جی، تو دنیا کے لیے ایک بندہ گیا، لیکن گھر والوں کے لیے ساری دنیا گئی، ساری دنیا چلی گئی۔ تو لہٰذا پرہیز کریں، احتیاط کریں۔ متقی کا مشکل میں ہونا یہ بطور غضب خدا نہیں ہوتا، بطور امتحان کے ہوتا ہے۔ کسی بندے کو ایگزامینیشن ہال میں کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے تو اسے مشقت میں ضرور ڈالا جاتا ہے، لیکن اسے مشقت میں ڈالنا جو ہے یہ تو اس کو ڈگری دینے کے لیے ہے، اس کو ریوارڈ دینے کے لیے ہے۔ تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ یار یہ بھی تو مشکل میں ہے۔ تو بھائی ایک بندہ دھوپ میں کھڑا مشکل میں ہے، ایک کمرہ امتحان کی گرمی میں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کی مشکل کو نوعیت اور ہے، اس کی مشکل کی نوعیت اور ہے۔ جب بندہ بہت اداس ہو نا، اس اداسی کو، پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نعمتوں کی لسٹ بنانا شروع کر دے۔ میرا بچہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ فوت ہو گیا، باقی کتنے ہیں؟ 4۔ اگر 4 بھی چلے جاتے تو بھائی جو گیا ہے اس کی بجائے جو 4 باقی ہیں نا اس کو سوچیں، 4 تو باقی ہے نا آپ کے پاس۔ تو اس انداز میں جب بندہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چلتا ہے، مثبت سوچ کے ساتھ چلتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہے کہ سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیں۔ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب آدمی سے بھولے سے چھوٹ جائے اور واجب ہو نماز کا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اتحیات کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اگر اس کے بعد کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آگے درود پاک بھی پڑھیں۔
درود پاک پڑھے، دعا پڑھے جیسے پوری اتحیات پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں گے. اب دوبارہ اتحیات سے شروع کریں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب پھر دوبارہ اینڈ تک پڑھیں اور اس کے بعد دونوں طرف سلام.